ہے جیسے ایک کی سن رہا ہوں۔ فرمایا اللہ ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے، ہر وقت اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف، ایک سیکنڈ بھی غفلت نہیں ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ کی توجہ ہمارے اوپر ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم غفلت میں ڈوبے ہیں، پھر بھی اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا سیکھ لیا تھا۔ اللہ تو ہر وقت متوجہ ہے، لیکن صحابہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا سیکھ لیا تھا۔ یہ دونوں توجہ جب آپس میں ہو جائے پھر اللہ کی طرف سے دروازے خیروں کے کھلتے ہیں۔ آج اسی لیے تو ہم غفلت میں پڑے۔ ابھی دیکھو حضرات، ایک ایک جملہ ان کا دیکھو کیسے حضرات فرماتے ہیں، آج ہم عبادتوں میں غرق ہیں لیکن اللہ سے غافل ہیں۔ آج ہم عبادتوں میں غرق ہیں، نفلوں پر نفلیں، نفلوں پر نفلیں، ذکر تلاوت، لیکن دل کی آنکھیں بند ہیں۔ آج ہم عبادتوں میں غرق ہیں لیکن اللہ سے غافل ہیں۔ میرے دوستو، دل کی توجہ اس کی طرف کہتے ہیں، روح کی توجہ کو دھیان کہتے ہیں۔ روح کی توجہ کو، روح اللہ کی طرف ہماری جڑ جائے، قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا جڑ جائے، اس کے لیے ساری محنت ہے۔ اور میرے دوستو، اتنا عظیم اللہ، اتنا بڑا اللہ، لیکن مولانا احمد صاحب بھاولپور والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، اور وہ حادثہ کافر کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہے، اور وہ حادثہ جو ہوا ہے وہ بے دین کے ساتھ بھی ہے اور دیندار کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اب تھوڑا غور کر لیں ہم کہ ہم تو اس حادثے کے شکار نہیں ہیں۔ سارے انسانوں کیا حادثہ ہوا ہے؟ آج سارے انسانوں کے ساتھ حادثہ ہی ہوا ہے کہ اتنی رحیم و کریم ذات، اتنی عظیم ذات جس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہیں سے عزتیں آ رہی ہیں، وہیں سے ذلت آ رہی ہے، وہیں سے رزق آ رہا ہے، وہیں سے ہنسنے رونے کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں سے خوشی غم کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں سے غنا اور فقر کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں سے زندگی بننے اور بگڑنے، سارے فیصلوں کے کرنے والا وہ اللہ جو رحم ہی رحم ہے، جو کرم ہی کرم ہے، کریم اللہ، اس اللہ کے ساتھ آج تعلق کا شوق نکل گیا۔ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اتنی گاڑی کا شوق ہے، بگلے کا شوق ہے، مال کا شوق ہے، لباس کا شوق ہے، دنیا کی کس کس چیز کا پتہ نہیں شوق ہے۔ وہ عظیم اللہ، اس اللہ کے ساتھ میری دوستی پکی ہو جائے، اس اللہ کے ساتھ میرا تعلق پکا ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا شوق نہیں رہا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، چلا بھی لگا رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس اللہ کے ساتھ میرا تعلق، مجھے دوستی مل جائے، اس کی بے چینی، اس کا شوق، یہ نہیں۔ تو اللہ یہ انسانیت کے ساتھ ہاتھ، اور ساری تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ کے ساتھ دوستی بنانے کا شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کا کہیں گزارا چل نہیں سکتا، اس کے بغیر کسی کا کہیں کام بن نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر کسی کی پریشانی دور ہو نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر ایک اللہ، کوئی عزت دینے والا نہیں مگر ایک اللہ، کوئی ذلت دینے والا نہیں مگر ایک اللہ، کوئی خوشی غم دینے والا نہیں مگر ایک اللہ، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی بھی حاجتوں کو پورا کرنے والا مگر ایک اللہ، کوئی کاموں کو بنا، جس کے کام اٹکے ہوئے ہیں، ہمارے کاموں کو کوئی بنانے والا نہیں مگر ایک اللہ، جس کی ضرورتیں ہیں، کوئی ضرورت ہے، ہماری ضرورتوں کو کوئی پورا کرنے والا نہیں مگر ایک اللہ، کسی کا بھی کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کو کوئی بھی حل کرنے والا نہیں مگر ایک اللہ، باقی سارا دھوکہ ہے، جہاں جہاں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آج ساری دنیا دل کے اندھوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج سے فرماتے ہیں ساری دنیا دل کے اندھوں سے بھری ہوئی ہے، سب کچھ جہاں سے ہو رہا ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اس کی طرف، اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ اور رحیم و کریم اللہ۔ تو میرے دوستو، کتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیکھو دیا ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، ساری دنیا کو اللہ کی پہچان ہم نے کرانی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، بہترین مقصد ہے حیات۔ دنیا میں انسان اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے نا جی، میری زندگی کا یہ مقصد ہے یہ فلانی چیز حاصل کر لوں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے یہ فلانے عہدے تک پہنچ جاؤں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے یہ فلانی چیز مجھے مل جائے۔ بہترین مقصد حیات، جو اپنی زندگی کا مقصد بہترین مقصد بنا لے۔ بہترین مقصد حیات کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا،
ایک بندہ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ بس میری زندگی کا مقصد یہ اس لیے ہے کہ یہ ساری زندگی ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، اس پر خرچ کروں گا، اپنی زندگی اس پر لگاؤں گا۔ یہ بہترین زندگی اور بہترین طرز زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، جس کو ہم اسٹائل کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا بہترین اسٹائل، بہترین طریقہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ زندگی گزارنے کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جو اپنی زندگی سب سے اونچے معیار کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر لے۔ اس سے اونچی زندگی کسی کی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے ہٹ کر دوسری کسی بھی زندگی کی طرف جاؤ اس ذلت کی طرف جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہٹ کر کسی بھی زندگی کے اختیار، کسی بھی طریقے کو اختیار کرنا، یہ ذلتوں کی طرف جانا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا کام دیا ہے، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم بہترین امت ہیں، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ اللہ نے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں کیا پتہ تھا، اللہ پاک نے جو ہے ہمیں اس امت میں دیکھو بھیج دیا۔ ہم نے اللہ کو درخواست تو نہیں کی تھی کہ ہمیں اس امت، بعض انبیاء نے تو مانگی بھی، لیکن اللہ پاک نے دیکھو ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا کر دیا، اور اس امت کو سر پر وہ تاج رکھا، اس امت کی کندھوں پر ذمہ داری کا وہ سر پر وہ ذمہ داری کا تاج رکھا جو انبیاء کے سروں پر رکھا تھا، پوری انسانیت میں پھرنا، پوری انسانیت تک دین پہنچانا۔ دنیا کے آخری کنارے میں بھی اگر ایک انسان دین سے محروم ہے، اس تک بھی ہم نے جانا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک انسان بھی کلمے سے محروم ہے، ایک انسان بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، تو میرے دوستو ہم نے اس تک بھی ہم نے جانا ہے۔ یہ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ اخرجت للناس اللہ نے کہا ہے، ہمیں گھر کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے، بچے کے لیے نہیں ہے۔ آج تو ہم میں اور صحابہ میں محنت کا یہ فرق ہے، ہماری اور صحابہ کرام رضی اللہ کی محنت کا یہ فرق ہے کہ انہوں نے اس کام کو پہلے درجے پہ رکھا تھا، ہم نے اس دنیا کے تقاضوں کو، کاموں کو پہلے درجے پہ رکھا ہے۔ دنیا کے کاموں سے موقع ملتا ہے پھر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نکلنا چاہتے ہیں، بس جی پھنسا ہوا دنیا سے نہیں نکل سکتا، وہ دنیا کے تقاضے پہلے نمبر کے ہیں، اور صحابہ نے اس کام کو پہلے درجے پر رکھا۔ اس کام سے صحابہ کو کوئی موقع ملتا تھا تو دنیا کے کام بھی کر لیتے تھے، اس کام سے موقع ملتا تھا تو دنیا کے کام کر لیتے تھے۔ اگر اس محنت سے فرمایا صحابہ نسبت نیابت میں، یعنی اس محنت میں نسبت نیابت میں ایسے کھپ رہے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ دوسری کسی نسبت کی طرف خیال بھی نہیں جاتا تھا کہ میں تو خاوند بھی ہوں، بیوی کی طرف خیال کہ میں تو باپ بھی ہوں بچوں کا۔ اس نسبت میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ دوسری کسی نسبت کا خیال بھی نہیں آتا تھا، ایسے رات دن اس محنت میں لگے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، پورے عالم کے لیے خوش قسمت ہیں، اور یہ جو آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر، یہ تو دیکھو یہ پورے پہاڑ کی کریم ہے، یہ تو اللہ پاک نے ہم اور آپ پر یہ کام کچھ نہ کسی درجے پہ کھول دیا، یہ تو یہ کام ہے۔ امت کا کتنا حصہ ہے جس کو اس کام کا پتہ بھی نہیں ہے، امت کا کتنا حصہ ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، محلے بھرے ہوئے ہیں، گلیاں بھری ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں جو مقصد والا جو ہوتا ہے نا، مقصد والا، اگر ہم اپنے آپ کو اس کام کو مقصد والا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جو مقصد والا ہوتا ہے کسی کو مقصد سے ہٹا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ مقصد والا جب بھی کسی کو مقصد سے ہٹا ہوا دیکھے گا یہ بے چین ہو جائے گا کہ اوہ یہ تو کام سے ہی ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے تو محلوں کے محلے، بازاروں کے بازار، علاقوں کے علاقے، محلے سے اپنے مقصد سے ہٹ کے زندگی گزارے، ہمیں پرواہ، ہم خود مقصد سے ہٹ کے زندگی گزارے۔ ابھی تک تو ہم خود دکاندار کی حیثیت سے تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی تک تو ہم خود تاجر کی حیثیت سے تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی تک تو ہم خود ایک خاوند جو چند بچوں کو پہلے نمبر پر رکھ کے ان کی حاجتوں کو کے لیے اپنے آپ کو کھپا کر اس میں سے وقت دے کے تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے اس مقام کے مقصد پر آ جائیں۔ تو میرے دوستو، پوری امت کو ایک مسلمان بھی اس محنت سے باہر نہ رہے۔ دیکھو صحابہ کتنے ایک کی فکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ مرتد ہو گیا اور چلا گیا، شاید شام کو چلا گیا مدینے سے مرتد ہو کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ایک ساتھی بھی دیکھو کام سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو، ہمارے محلوں میں 30 4 مہینے والے ہیں، 2 3 جڑ رہے ہیں، کوئی نہیں جڑا، ان کی پرواہ بھی نہیں ہے۔
ایک ساتھی تھوڑا دائیں بائیں ہوا گیا، ایک مرتد ہوا، شام چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم اس کے پیچھے گشت بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جو ہے اسلام کی دعوت، اسے واپس اپنے کام اسلام پر لاؤ۔ جب یہ بندہ گیا اتنا لمبا سفر کر کے جب پہنچا اس ملک میں تو اس بندے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے 2 شرطیں رکھی کہ ٹھیک ہے میں تو واپس آ جاؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا، واپس اسلام میں میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط میری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ، نکاح میرے ساتھ کریں۔ دوسری شرط میری ہے کہ سارے مسلمانوں کا خلیفہ خلافت مجھے دیں گے، پھر میں تیار ہوں۔ تو جانے والا جس کو گیا تھا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا دیکھو ایک شرط کی تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بچی کا رشتہ نکاح میں تجھے دے دیں گے، لیکن خلافت کا مسئلہ تو اجتماعی ہے، وہ تو کوئی فیصلہ اکیلے کر نہیں سکتا۔ واپس آ گیا کہ میں پوچھ کے مشورہ کر کے پھر آتا ہوں۔ پھر وہاں شام سے پھر وہ مدینے آئے اور آ کے ساری کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ کو سنائی کہ اس نے یہ 2 شرطیں رکھی تھی، ایک تو آپ کی بچی کا وہ میں نے ذمہ داری لے لی تھی، لیکن دوسرا خلافت کا اس نے یہ شرط رکھی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ تو مشورے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ بس خلافت بھی اس کو دے دیتے، میری بچی کا نکاح میں بھی یہ دے دیتے اور یہ خلافت بھی اس کو دے دیتے، اسے اسلام میں لے آتے، اور صرف الفاظ نہیں کہتے ہیں واپس بھیجا اس کو کہ جا کو دونوں شرطیں مان لو، دونوں شرطیں جا کے اس کو خلافت بھی ہم دیتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں، وہ آ جائے واپس۔ جیسے وہ گئے وہاں پہنچا تو وہ مر چکا تھا، لیکن ایک بندے کے لیے پوری خلافت دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایک امتی بھی مقصد سے ہٹا ہوا ہے، ایک امتی بھی جس کو اللہ نے اتنی بڑی امت میں پیدا کیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اتنا بڑا مقصد دے کر بھیجا ہے، اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے، چاہے جس عمل میں بھی لگے۔ حضرات کہتے ہیں اس کو ہدایت کی ہوا بھی نہیں لگی، جو اپنے مقصد سے ہٹ کے زندگی گزارا ہے اس کو ہدایت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو میرے بھائیو دوستو، پوری امت کو اس کام پر لانا ہے۔ یہ امت کی تعمیر کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بنانے کا زمانہ، ایک ہوتا ہے چلانے کا زمانہ، ایک ہوتا ہے جب کارخانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی عمارت، اس کی دیواریں، اس کا چھت، اس کا لنٹر، اس کی مشینری، اس وقت خرچے کا وقت ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے بندہ، بنانے کا وقت۔ اور پھر جب کارخانہ تیار ہو جاتا ہے، مشینری تیار ہو جاتی ہے، جب وہ کارخانہ چلنے لگتا ہے پھر اس سے آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ نفع شروع ہو جاتے ہیں۔ اب امت کو بنانے کا زمانہ ہے، امت کو ایک محنت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ امت جب ساری ایک کام پر آئے گی اور جب امت چلے گی پھر اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے پورے عالم میں جانے کی ہم نیت ارادے کریں۔ اور دوستو یقین کرو پورا عالم منتظر ہے، بس کھوکھلا ہے۔ اتنی الحمدللہ اتنی لوگوں نے ایسی لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، اتنی لوگوں نے قربانیاں کر لی ہیں کہ بس حضرات کہتے ہیں کہ عمومی ہدایت کے فیصلے قریب ہیں۔ کہتے ہیں جب ایک ہے نا یہ خصوصی ہدایت، جیسے خصوصی لائٹ، یہ جہاں جہاں بلب لگے ہوئے خصوصی روشنی، ایک ہے عمومی روشنی سورج کی، سورج نکل آئے تو اندر کمروں کے اندر اندھیرا ہو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب سورج بندے بہت بھی دروازے بند کر لیں اس کے اندر روشنی جائے گی، وہ نہیں روک سکتا۔ جب عمومی ہدایت کے فیصلے ہوں گے، اب تو خصوصی ہو رہے ہیں، کہیں کہیں افراد اسلام میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں میں بھی علاقوں میں سے کوئی اس محنت میں دین کی طرف آ رہا ہے۔ جب عمومی ہدایت کی نشانی فرماتے ہیں کیا ہے، جب عمومی ہدایت کے فیصلوں کا وقت قریب آتا ہے اس کی نشانی فرماتے ہیں، حج سے فرماتے ہیں جیسے سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا جی، ابھی سورج نکلا نہیں ہوتا لیکن سرخی ہو جاتی ہے، سرخی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سورج نکلنے والا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے وہ روشنی وہ سرخی بتا دیتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ عمومی ہدایت کے فیصلوں سے پہلے اس کی کیا نشانی ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ ہدایت کے فیصلے قریب ہیں، ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں ہدایت کے فیصلے، عمومی ہدایت، جب اللہ پوری دنیا کے لیے، ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ عمومی ہدایت کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جلدی جلدی لوگ اس محنت میں دین کی طرف آ جائیں کہ زیادہ نقصان نہ ہو۔ جب ہدایت کے فیصلے عمومی آئیں گے اس کی نشانی یہ ہے، عمومی ہدایت کے فیصلے ہونے کی کہتے ہیں نشانی یہ ہے کہ سارے انسان جو ہے ان کا ذہن ایک چیز کو مان لیتا ہے،
کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ اب مسلمان تو چھوڑو، غیر بھی مانتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ دعوت والے، یہ کام، یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ راستہ حق ہے۔ ایئرپورٹوں پر جماعت والوں سے پوچھو، یہ جو ہمارے بھائی سفر کرتے ہیں، یہ جماعتوں کے لیے الگ کو اتنی عزت احترام دیتے ہیں۔ ہم گئے، ہمارے سفر اللہ پاک ہمیں لے کر گیا انگلینڈ، ہم گئے، جب ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہم پہنچے، ہیتھرو ایئرپورٹ پر جیسے ہم اترے نا جی، تو اتنی رش، وہ تو ہر وقت فلائٹیں، اتنی رش، اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کاؤنٹر کی طرف کیسے پہلے پہنچوں تاکہ جلد از جلد میں فارغ ہو جاؤں، مجھے دخول مل جائے داخل، میں جو ہے اندر داخل ہو جاؤں، ورنہ لمبی لائن پر 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو سارے لوگ اس کاؤنٹر کی طرف، اور مغرب کا وقت تھا، ہماری تو نماز کا وقت تھا، ہم نے اپنا بس لوگ بھاگ رہے ہیں، لائنیں لگا رہے ہیں، ہم نے اپنی اذان اپنی نماز تسلی سے پڑھی۔ جب ہم جانے لگے تو لائنیں لگی ہوئی تھی لمبی لمبی، تو وہ جو کاؤنٹر پر کھڑے تھے نا، وہ عملے والے ایئرپورٹ کے، انہوں نے جب ہماری جماعت کو دیکھا نا، امامیں، داڑیاں، سنت کی روک، سنت کی کشش، سنت دلوں پر اثر کرنے والی، جب انہوں نے، اور جماعت کی اس محنت کو تو پوری دنیا پہچان گئی، یہ تو خیر خواہ لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کو اپنے مالک کی پہچان کراتے ہیں۔ جیسے ہم بس فارغ ہوئے نماز دعا سے، ادھر جانے لگے، انہوں نے عملے نے ہمیں دیکھ لیا ادھر سے، وہ ایسے لونے لگی ہوئی ہیں، انہوں نے ایسے ہی اشارہ کیا ہمیں کہ آپ ادھر آ جائیں، ہمارے لیے الگ کاؤنٹر کھولا، اور ایک ساتھ ایک بندے کو عملے میں سے بھیجا کہ آپ ان کو بس جلدی فارغ کرو، اور ہمیں کہا ہمارے لیے دعا کرنا۔ ایسے کولمبیا میں، کولمبیا ایئرپورٹ پر بھی ایسے ہوئے، رش تھی، اور عملے نے ہمیں دیکھا، ہمیں ایک طرف الگ کیا، ہمیں فارغ کر کے اندر۔ ہمارے یہاں ایک نوجوان بیزادی چکرکوٹ سے تھا، ریلوے وہ پھاٹا کے ساتھ 4 مہینے لگائے، ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زندگی بدل گئی، داڑھی رکھ لی، امامہ پکا وہ باندھتا تھا، سنت لباس۔ اس کے والدین گھر والے وہ امریکہ میں رہتے تھے، کچھ عرصے بعد اس کو بھی انہوں نے بلا لیا، امریکہ بلا لیا کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، تو اکیلا پھر یہاں سے وہ امریکہ کے سفر، تو امریکہ جب جانے لگا، پھر وہ واپسی پر ہمارے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا تھا، اس نے پھر ہمیں واپسی پر اطلاع دی۔ یہاں سے جب امریکہ وہ جانے لگا تو سنت لباس امامے کے ساتھ یہ سارا سفر، امامہ، داڑھی، سنت لباس، اکیلا تھا، لیکن کہتا تھا جدھر بھی میں جاتا تھا، یہ سنت کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے، امامے کی لباس کی، پورے ایئرپورٹ پہ جو بھی مجھے دیکھتا تھا میرے احترام عزت کرتا تھا، ہر کوئی مجھے آگے آگے کرتا تھا، کہیں بھی آسانی کی ہوتی تو مجھے آگے، اس کو آگے کرو، اس کو پہلے آگے کرو۔ سنت دین، ہمارا دین اسلام میرے دوستو، یہ دلوں کو کھینچنے والا ہے۔ ہم تھوڑا سا عملی طور پر دنیا کو ایسے دین دکھا دیں نا، عملی طور پر تھوڑا سا ایسے دنیا کو اسلام دکھلا دیں کہ یہ اسلام ہے، پوری دنیا اسلام میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام میں پوری دنیا کو کے داخلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مسلمان کی بگڑی ہوئی زندگی ہے۔ اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ خود مسلمان کی بگڑی ہوئی زندگی۔ چند بندوں کی جماعت جاتی ہے ملکوں میں، یقین کرو علاقوں کے علاقے ان کے پیچھے مقناطیس کی طرح آتے ہیں، علاقوں کے علاقے آتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، آپ کا لباس بہت خوبصورت ہے، آپ کا یہ داڑھی کو دیکھتے ہیں یہ بڑی خوبصورت ہے، امامہ دیکھتے ہیں، ٹوپی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ ٹوپی کیوں، یہ امامہ کو آپ میں کیا فرق ہے، اور ہم ان کو بتاتے کہ بھئی یہ ٹوپی اصل سر چھپانا سنت ہے، سر ڈھانکنا سنت ہے، ٹوپی رکھ لو سنت ادا ہوئی، امامہ باندھ لو تو اور بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے، یہ اور بھی ثواب میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو پوری دنیا منتظر ہے، یہ تو پکا اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کے علاوہ، اس مذہب اسلام کے علاوہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، پریشانیوں کی، نفرتوں کی، مصیبتوں کی، باہر آگ ہے، بے چینیوں کی، ساری دنیا اس وقت پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بے چینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس سب لوگ جماعتوں کی نمازیں دیکھ کر یقین کرو لوگ آتے ہیں، آپ کو یہ عمل آپ نے کیا کیا، آپ کا یہ عمل دیکھ کے ہمیں سکون ملا ہے۔ وہ تو جھلس رہے ہیں، وہ تو پریشانیوں میں جھلس رہے ہیں، وہ تو نماز داڑھی دیکھ کر ان کو سکون مل جاتا ہے، نماز دیکھ کر ان کو سکون مل جاتا ہے، سنت لباس۔ یہ نیت بہت بڑی، دیکھو کہتے ہیں نفل انسان پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل اور 2 رکعت فرض، ان میں نیت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ نفل میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں بندہ، سبحانک اللہم، الحمد شریف، سورت
رکوع، سجدے، التحیات، نفلوں میں بھی یہ ساری چیزیں، فرض میں بھی کوئی اور نئی چیز فرض میں نہیں، یہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ یہاں نیت نفل کی کرتا ہے اور یہاں فرض کی نیت کرتا ہے۔ ساری زندگی کے نفل 2 رکعت فرض کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے۔ عمل تو ایک جیسا ہے لیکن نیت کی وجہ سے ہمارے آنے کا مقصد پوری دنیا میں اللہ کا پورا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس نیت پر حضرات فرماتے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جو اس نیت سے محنت کرے کہ اللہ کا پورا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اس نیت سے جو محنت کر رہا ہے ایسے ہے جیسے اس نے پوری دنیا میں پورا دین زندہ کر دیا۔ محنت کر رہا ہے، لیکن ایسے جیسے وہ بنی اسرائیل میں قحط کا زمانہ تھا، قحط پڑ گئی، خشک سالی تھی، ایک عابد جا رہا تھا، راستے میں جو ہے ریت کا ٹیلا دیکھا، ریت کا ایک ڈھیر دیکھا، تو بس دل میں ایک جذبہ، ایک نیت آئی کہ کاش اگر یہ آٹا ہوتا، یہ غلہ ہوتا تو میں یہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتا۔ حضرات فرماتے ہیں نہ وہ ریت کا جو ڈھیر تھا، نہ وہ غلہ بنا، نہ آٹا بنا، نہ اس نے تقسیم کیا، لیکن اس کی نیت پر وقت کے نبی پر وحی آئی کہ اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو تو نے نیت کی تھی اتنا تیرے عمل نامے میں اجر لکھ دیا گیا ہے۔ وہ ڈھیر جیسے اس نے پورے پہاڑ جتنا ڈھیر آٹے کا جیسے اس نے خیرات صدقہ کر دیا ہو، ایسا اجر اس کو مل گیا صرف نیت پر۔ ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ کا پورا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، ہم اس لیے یہاں آئے ہوئے، یہ بہت بڑی نیت ہے۔ اللہ پاک نیت پر فیصلے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، دین کے علاوہ کسی انسان کی بھی کامیابی نہیں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کا بادشاہ ہو، اگر دین پر نہیں چلے گا، ساری دنیا کی بادشاہی کے ہوتے ہوئے وہ ناکام، دنیا میں بھی ناکام ترین انسان ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ دنیا کی ساری دنیا کی بادشاہی ہے، دین نہیں ہے زندگی میں۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، دین نہیں، ناکام۔ قارون ساری دنیا سے سب سے بڑا مالدار، دین نہیں ہے، ساری دنیا کا مال کے ساتھ ناکام ہو گیا۔ فرعون کیسی بڑی جابر حکومت، کتنا بڑا، کتنے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، کوئی چوں تک نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا یہ کیا کر رہے ہو، اتنی جابر حکومت۔ آج کسی ملک میں، پاکستان میں کوئی صدر، کوئی وزیر کوئی بچے کو ذبح کر دے، سارا ملک اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، یہ کیا کیا ہے، تو نے ظلم کیا ہے۔ لیکن فرعون کی ایسی بادشاہی کہ ہزاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہے، پورے کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ ایسی جابر حکومت، ایسی زبردست حکومت، لیکن دین کے بغیر حکومت بھی گئی، فوج بھی گئی، خود بھی چلا گیا، ناکام ہو گیا۔ دین کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غریب ہے، دین پر چلے گا، اللہ اس کو عزت والا بنائے گا، دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ امیر ہے، مالدار ہے، دین پر چلے گا، مال کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ مال کا ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، مال ہے، دین ہے، پھر بھی کامیاب۔ مال ہے لیکن دین نہیں ہے، مال کے ہوتے ہی ناکام ہو جائے۔ تو دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے میرے دوستو، اور دین کی جو بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، فرمایا ہمارے وہ پیر صاحب ایک دفعہ اس کا ترجمہ بیان و مقصد بیان کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی دل کی گہرائیوں کو مطمئن کرنے والا مگر صرف اللہ۔ دل اتنا گہرا ہے، اتنا، ایسے تو جسم میں گوشت کا چھوٹا سا میں ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا گہرا بنایا ہے اس دل کو کہ یہ ساری کائنات بھی اس دل کے اندر ڈال دو، یہ مطمئن نہیں ہوتا۔ جب تک اس کو اللہ نہ ملے، اللہ کے علاوہ یہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ نہیں کوئی دل کی گہرائیوں کو مطمئن کرنے والا مگر صرف ایک اللہ۔ اور اتنا عظیم کلمہ ہے، فرمایا اللہ، حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، جیسے کہا آج تک اس کے خلاف جتنے جذبے تھے سب معاف۔ آج تک اس کلمے کے خلاف جتنے جذبوں کے ساتھ انسان زندگی گزارا تھا وہ سارے معاف ہو گئے کلمہ پڑھتے ہی۔ آج تک اس کلمے کے خلاف جو زندگی گزر رہی تھی کلمے کے خلاف، وہ ساری معاف۔ اور اتنا عظیم کلمہ ہے کہ کہتے ہیں جب انسان کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے عمل نامے میں جتنی برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ برائیاں معاف نہیں ہوتی صرف، بلکہ جتنی برائیاں تھیں اتنی نیکیاں۔
حاجی سے فرماتے تھے اب گناہوں کی وجہ سے جتنے اس پر شر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، گناہوں کی وجہ سے جتنے اس پر شر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی وہ گناہ سارے نیکیاں بن گئے۔ اب وہ گناہ ختم ہو گئے تو سارے شر کے دروازے بند ہو گئے، اور وہ گناہ جب نیکیاں بن گئے تو خیر کے دروازے کھل گئے۔ کلمہ پڑھتے ہی گناہ نیکیاں میں بدل گئے، اور گناہوں کی وجہ سے جس پر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے اور شر کے دروازے اس پر جو کھلے ہوئے تھے، کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ گناہ تو نیکیاں بن گئے، وہ سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب یہ نیکیاں ہو گئیں، اب نیکیوں کی وجہ سے عزتوں کے، راحتوں کے، امن کے، حفاظت کے، مددوں کے دروازے کھل گئے، خیروں کے دروازے کھل گئے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے۔ تو میرے دوستو، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا لا ساری مخلوق کے لیے تلوار ہے، یہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہ ساری مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے وہ ملائکہ ہیں، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے، انسان ہے، جنات ہے، زمینوں کی مخلوق ہے، آسمانوں کی مخلوق ہے، پہاڑوں سمندروں کی مخلوق ہے، فضاؤں کی مخلوق ہے، جنگلات کی مخلوق ہے۔ یہ ساری کائنات میں ساری مخلوقات، جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے علاوہ ایک ذرہ مل کر، یہ ساری مخلوق مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ایک ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اللہ کی چاہت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، یہ ساری مخلوق مل کے ایک ذرہ کسی کو خیر کا پہنچانا چاہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ساری مخلوق مل کر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، یہ ساری مخلوق مل کے ایک ذرہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میرے دوستو فرماتے ہیں، جو انسان بھی اللہ کے علاوہ کسی سے پر امید رکھتا ہے نا جی، کسی مخلوق پر اس کو کوئی امید باندھتا ہے، امید کرتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں اس بندے کو جس مخلوق پر کوئی امید کی ہے، اس بندے کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کا غلام بنا دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس سے امید ہے اللہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ جاؤ اس کے پاس۔ اور جس بندے کو کسی مخلوق سے کوئی خوف ہوتا ہے، جس کو کسی بھی مخلوق سے کوئی خوف ہو، کہتے ہیں اللہ پاک جس سے خوف ہو، اللہ پاک اس مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ فقر کا خوف ہے، فقر مسلط ہو جائے گا۔ پریشانیوں کا اور کسی چیز کا بھی خوف ہے، وہ چیز ایک دم آپ کی طرف دوڑ کے آئے گی، اللہ اس کو بھیجے گا، مسلط کر دے گا۔ یہ تجھ سے ڈر رہا ہے، چلیے اس پر چڑھ جاؤ۔ یہ تجھ سے امید باندھ رہا ہے، یہ تم اس کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے اللہ سے ہوا ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ بھی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ سب کچھ کے ساتھ اگر اللہ نہیں فرمایا کچھ نہیں، سب کچھ کے ساتھ اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ نہیں کے ساتھ اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ نمرود سارا دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کی فوج، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا اس کے ساتھ، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان کے ساتھ، ساری دنیا اس کے ساتھ، لیکن اللہ ساتھ نہیں۔ سب کچھ ساتھ ہے، اللہ ساتھ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی ساتھ نہیں، اکیلا ہے بالکل، بات بھی اس کی طرف ہے، سارا کا سارا نمرود کے ساتھ، یہ بالکل اکیلا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ سب کچھ ہے، اللہ ساتھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے لیکن اللہ ساتھ ہے۔ دونوں کا مقابلہ ہو گیا، کس کو شکست ہوئی؟ جس کے ساتھ اللہ نہیں تھا۔ اللہ پاک کو ساتھ رکھنا، اللہ موجود ہے، اللہ بہت عظیم ذات ہے، اللہ کوئی خیالی سی چیز نہیں ہے، کوئی فرضی چیز نہیں، اللہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے ارادے جانتا ہے، دلوں کے اندر بھید، چھپے ہوئے بھید، راز، ان کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہر بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، دماغ چلتا رہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کی سوچ کس طرف سے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی زبردست ذات، اور وہ خود، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہتا ہے بس ارادہ کرتا ہے، کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے سے کروڑوں آسمان اللہ ارادہ کرے بن جائے،
ایسے کروڑوں سورج اللہ پاک صرف کن کہے ہو جا فیکون ہو جاتا ہے بس. ایسی زبردست اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت عظیم ذات ہے. اور فرماتے ہیں اس سے ایک دفعہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے. اطمینان حاصل ہو جائے. ساری ہماری محنت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پر اطمینان حاصل ہو جائے. کیسا اطمینان؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگے آگ کا نقشہ، آگ جلی ہوئی، کتنے مہینوں سے بہت بڑی آگ جلائی، خوف کا نقشہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آگ کی کوئی ایک ذرہ بھی پریشانی نہیں ہے، آگ کا ایک ذرہ بھی اثر نہیں لیا. فرشتے اللہ نے آ گئے، فرشتے اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت لے کے کہ اللہ تیرا خلیل جل رہا ہے. اللہ پاک نے کہا جاؤ پوچھ لو اس سے اگر تمہاری مدد چاہتا ہے تو. فرشتے آ گئے. اگر آپ کہیں اللہ نے بھیجا، اللہ نے نہیں بھیجا، اجازت دی ہے، تمہاری ضرورت نہیں. خوف کا نقشہ بھی امید کا نقشہ بھی، دونوں امتحان. خوف کا آگ ایک ذرہ بھی اثر نہیں، امید فرشتے سے ایک ذرہ بھی امید نہیں. 100% اللہ پر مطمئن ہے دل کہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ ذات میرے ساتھ ہے جس کے قبضے میں یہ آگ اس کی مرضی کے بغیر جلا نہیں سکتی. وہ اللہ میرے ساتھ ہے جو یہ ملائکہ جس کے حکم سے چلتا ہے. وہ اللہ میرے ساتھ ہے. فرشتوں کو بھی واپس کر دیا، اللہ میرے لیے کافی ہے. ایسا اطمینان اللہ کی ذات پر. پھر اللہ نے براہ راست مدد کی، آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تو کوئی پریشانی آئے ہم پر، ہمارا دل بالکل مطمئن ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. میری پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس پریشانی کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. یہ لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمارا ایمان یقین ہے کہ ہر خیر، ہر شر، ہر پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ پر دل مطمئن ہو، کوئی حالات آئیں دل اللہ سے بالکل اللہ پر مطمئن. موسیٰ علیہ السلام آگے دریا، اللہ پر کیسے مطمئن ہے؟ پیچھے 16 لاکھ کی فوج. دائی تھا، جو دائی ہوگا وہ مخلوق سے متاثر نہیں ہوگا. جو مخلوق سے متاثر ہو جائے وہ دائی نہیں ہے. دائی جو ہوتا ہے وہ کسی مخلوق کا اثر نہیں لیتا ہے، وہ اس کی یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بولنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. اس کا دل اللہ کی ذات پر جمع ہوا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہاں سے ہوا ہے، جو کچھ ہوگا اسی سے ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام دائی ہے، امت عابد عبادت کرنے والی ہے. آگے دریا، پیچھے بڑا لشکر آ گیا. ایک دم قوم نے اثر لے لیا کہ ہم تو ہلاک ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دائی ہے، انہوں نے اثر نہیں دیا، نہ دریا کا اثر نہ فوج کا اثر. 100% اللہ کی ذات پر دل تک جمع ہوا ہے، رکا ہوا ہے. لوگ ایک دم اپنی قوم کو کہا کلا ہو نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ہلاک ہو جائیں. کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دائی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جو دائی ہوگا اس کے ساتھ اللہ، ہر قدم پر اللہ اس کے ساتھ ہوگا. ایک ہوتی ہے اللہ کی مدد، ایک کہ اللہ خود اس کے ساتھ ہوگا. لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نہیں کہا، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ بالکل نہیں، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. اسے پتہ ہے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. دل بالکل مطمئن، نہ دریا کا اثر نہ فوج کا اثر. ایسے اللہ پر ہمارے دل مطمئن ہو جائے کہ کوئی پریشانی کسی مخلوق کی طرف سے آ نہیں سکتی. پریشانی آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی. یہ پریشانی دور ہوگی اسی ذات کے ارادے سے دور ہوگی. دل اللہ پر بالکل مطمئن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطمینان، درخت کے نیچے آرام فرما رہے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس نے کہا موقع اچھا ہے. تو موقع کی تاڑ میں ہوتے تھے، تلاش میں ہوتے تھے. تلوار اوپر سے درخت سے لے لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لگی ہوئی ہے، جیسے تلوار نکالی حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. تو دیکھا کافر تلوار ہاتھ میں لیے اوپر کھڑا ہے. ایک دم کافر کہتے ہیں اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ذرہ بھی اثر نہیں، نہ تلوار کا، نہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس کافر کا، بلکہ 100% اللہ کے ساتھ دل کی اللہ پر ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ پر جمع ہوا ہے.
ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا اللہ، تمہیں کون بچائے گا؟ میرا اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کافر پر ایک دم ہیبت طاری ہو گئی، گھبرا گیا، کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، پھر وہ خوشامد کرنے لگا کہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خوشامد کرنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل جمع ہوئے، اللہ پر مطمئن ہے، کوئی ذرہ خوف نہیں کہ اب تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے کھڑا، اب کیا ہوگا۔ ایسے اللہ پر مطمئن ہو۔ ہم میں سے جتنے بھی پریشان ہیں، یہ ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ پر ہمارا اطمینان، اور کسی طرف ہماری نظر جائے ہی نہیں، اور کسی طرح سے، اسی لیے آج سے فرماتے ہیں اللہ ہمارے سوچوں کی حفاظت فرما، ہماری سوچ بھی کسی غیر کی طرف نہ جائے، کسی غیر کا خیال بھی نہ آئے۔ اتنا اللہ کو بولیں، اتنا اللہ کو بولیں کہ اللہ ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اتنا اللہ کی عظمت کو ہم بولیں کہ ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کائنات کا ایک ذرہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنا تو چھوڑو، بدلنا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے ایسے حرکت بھی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ ایک پتا درخت سے ہل نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کوئی پرندہ اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ ساری کائنات کے ذرے ذرے پر براہ راست اس کا حکم، اس کے حکموں میں جکڑی ہوئی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ۔ تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، دل اللہ پر مطمئن ہو کہ اس سے ہوا ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا۔ ایسے صحابہ بھی دیکھو کیسے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ 10,000 لشکر، اور سامنے دریا، کشتیاں کافروں نے کھینچ لی، سامنے دریا ہے لیکن دریا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ صحابہ بھی اللہ کو اتنا بولنے والے تھے، اتنا بولنے والے تھے صحابہ، مرد عورتیں اتنا اللہ کو بولتے تھے کہ صحابہ کے دلوں کے اندر تو اللہ اتر چکا تھا، غیروں کے دل و دماغ میں بھی اللہ کی طرف، ان کی سوچیں بھی اللہ کی طرف ہوتی تھی، غیر بھی اللہ کی طرف کی، ان کا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب کیسا یقین ہوگا کہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں، قدم اٹھایا، پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو پانی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اللہ پر دل جمع ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں یہ دریا ہمارا کیا راستہ نہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، صحابہ فرماتے دریا کو دیکھ کر کہ یہ ایک نطفہ ہمارا کیا راستہ روکے گا، یہ قطرہ ہمارا کیا راستہ روکے گا۔ سمندر کو، دریا کو صحابہ کہہ رہے ہیں یہ قطرہ ہمارا کیا راستہ روکے گا۔ ایسا اللہ کی ذات کا یقین، تو اللہ پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے میرے دوست، جو کچھ کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اسی سے ہوا ہے، اسی سے ہو رہا ہے۔ ہم سب اللہ کے علاوہ جس کی نظر جس طرف ہے ہم دھوکے میں ہیں۔ اور دوسرا یہ حاجی سے فرماتے جب تک مال کا یقین ہے اللہ ناراض ہے، جب تک مال کا یقین ہے اللہ ناراض، اللہ خفا ہے۔ مال کا یقین مطلب مخلوق کا یقین، جب تک اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا یقین ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی صرف جنگ حنین میں چند نئے صحابہ کی صرف سوچ وہ اپنی کثرت کی طرف گئی، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے مدد اٹھا لی۔ حضور علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، 12,000 صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اس دفعہ کافر سامنے صرف 4,000 ہیں، لیکن نظر اللہ سے ہٹ کر کثرت کی طرف گئی، اللہ نے چھوڑ دیا۔ جب بھی اللہ سے نظر ہٹ کے دوسری طرف جاتی ہے اللہ پاک ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اللہ سے نظر کہیں کبھی بھی نہ جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھے یاد ذکر کرتا ہے، میرا مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ۔ اللہ کو ساتھ کرنے کا آسان طریقہ حدیث قدسی ہے، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دل میں یاد کرتا ہے، دل میں اس کو، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور مجموع میں میرا ذکر کرتا ہے، میری تعریف، میری بڑائی، میری شان بیان کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجموعہ ملائکہ کے مجموعے میں اس بندے کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اور بندہ جب میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 2 ہاتھ بالش کی طرف آتا ہوں، جب ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اور جب بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، چل کر، تو میں دوڑ کے اللہ کی رحمت اللہ فرماتے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ کو اپنی ساتھ کرنا، اپنی توجہ اللہ کی طرف، فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ ہے، کیونکہ میرے دوستو اللہ کو ایک بندے کو دیکھنا یہ ساری مخلوق کو دیکھنا اللہ کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایک کو دیکھنا یا ساری مخلوق کو دیکھنا اللہ کے لیے ایک جیسے ہے۔ ایک کی سننا یا سب کی سننا اللہ کے لیے ایک جیسے ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ 2 بندے 4 بندے بولے تو ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی،
سارے بولے تو شور شروع ہو جائے گا. اللہ سب کی سنتا ہے اور پوری مخلوق کی سننے دے کر ان کو سکون مل جاتا ہے. اگر تھوڑا سا عملی زندگی ایسے دکھا دیں پوری دنیا اسلام میں آنے کے لیے تیار ہے. پوری دنیا تیار ہے. اس لیے سارے نیت کریں کہ پورے دین کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لا کے ظاہر تو باطن تو اللہ پاک ہی ہمارا ٹھیک کرے گا، لیکن یہ کہتے ہیں ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ بھی میلہ کچیلا ہو نا، اندر طبیعت بھی بوجھل ہوتی ہے. آدمی نہا لے، نئے کپڑے پہن لے، تب طبیعت بھی کھل جاتی ہے. اب ریوالور پکڑ لو، کلشن کو پکڑ لو، ایک دم اندر سے آپ کے اندر بڑائی، ایک دم آپ کے اندر وہ نفس اٹھے گا. آپ عاجزی کرو، پھٹے ہوئے کپڑے میلے کپڑے پہنو، ایک دم آپ کا نفس عاجزی آئے. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ہم تھوڑا سا اپنے ظاہر کو بنائیں، اللہ ہمارے باطن کو بھی بنائے گا. باطن اللہ بنائے گا. ظاہر تو ہمارے بس میں ہے. تھوڑا سا ظاہر بدل کے بنا کے اسلام کو تھوڑا سا دنیا کو دکھا دے، دنیا آنے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا میں انشاءاللہ اس دین کو لے کر پھیلنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ. پوری دنیا. سروزے کا مسئلہ نہیں ہے، چلے کا مسئلہ نہیں ہے. 4 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا، سفر کر لیے، اتنے سفر کر لیے. میرے دوستو مقصد ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پوری دنیا میں ہم نے پھرنا ہے. ایک انسان بھی ہدایت سے باہر ہے، اس کو بھی ہم نے میرے دوستوں اس کی فکر بھی کرنا ہے. تو اس لیے پورے عالم میں انشاءاللہ جانا ہے، پوری دنیا میں پھرنا ہے. اور میرے دوستو دیکھو، یہ کام تو اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمارے اوپر اس کام کی حقیقت کھول دے. کتنا عظیم کام ہے. کہتے ہیں اس کام کی جو سادگی ہے، اس کام کی عظمت کو کہتے ہیں اس کام کی سادگی نے چھپایا ہوا ہے. اس کام کی عظمت کو اس کام کی سادگی نے چھپایا ہوا ہے. اتنا سادہ ہے کہ اس کی کتنا عظیم ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. کتنا عظیم کام ہے یہ کسی کو اس کی سادگی کی وجہ سے. میرے دوستو اللہ پاک نے یہ کام ہمیں دیا ہے. پورے عالم میں جانا ہے، پورا عالم ہمارا منتظر ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کام کے لیے. یہ کام ہمارا جینا مرنا ہے. اس کے لیے میرے دوستو دنیا میں پھرنا ہے. تو کہنے کا میں یہ بات کر رہا تھا کہ اتنا باہر سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، اندر اس کام کیا ہو تو پھر اللہ پاک سمجھاتے ہیں. غیروں کو بھی میرے دوستو اب یہ کام سمجھ نہیں آ رہا. ایک جماعت جا رہی تھی امریکہ میں، چل رہی تھی سال کی جماعت. باہر ملکوں میں یہ 3 چیزیں غیروں کے دلوں پر بہت اثر کرتی ہیں. جماعت کی 3 چیزیں. ایک سنت حلیہ، کوئی بھی سنت دلوں پر ایسے کھینچتی ہے، دلوں پر کشش جو ہے، دلوں کی کشش پر ڈالتی ہے. ایک سنت حلیہ، یہ کافر دیکھتا ہے تو دل اس کا ہل جاتا ہے. یہ لباس، یہ داڑھی امام دیکھتے ہو ہل جاتا ہے. یقین کرو باہر جماعتوں میں، بعض جماعتوں کو لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، اس میں اس عورت نے بھی یہ کہا. اچھا جماعت جا رہی سال کی پیدل، ایک حلیہ، ایک پیدل قافلے، ایک با جماعت نماز. یہ 3 چیزیں کافروں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں. پیدل قافلے، نقل و حرکت اور اجتماعی، پوری امت حرکت میں آ جائے، پوری دنیا میں اللہ ہدایت پھیلا دے. اجتماعی یہ حرکت جو قافلے جاتے ہیں، پیدل چلتی ہیں جماعتیں، یہ کافروں کے دلوں پر. باجماعت نماز دیکھتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں کہ کیا عمل انہوں نے کیا. اور سنت حلیہ، جماعت امریکہ میں جا رہی تھی، پیدل جماعت تھی، سال کی جماعت تھی. کہتے ہیں کہ یہودی عورت آئی. جب اس یہودی عورت نے اس جماعت کو دیکھا تو بڑی حیران ہو گئی. ان کی داڑیاں، ان کے امام میں سنت لباس. تو امیر صاحب کے پاس آئی. امیر صاحب کو کہا آپ لوگ کون ہیں؟ امیر صاحب نے کہا ہم مسلمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، مسلمان ہیں. ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہم لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف. یہ ہے ساری دنیا کے انسانوں، سب کی عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. سب کی زندگی بننا بگڑنا اس کے ہاتھ میں ہے. سب کا رزق روزی اس کے ہاتھ میں. اس کو راضی کرو. ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. اب یہ بات جب اس عورت نے سنی نا، یہودی عورت تھی، یہ بات جب اس عورت نے سنی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے حکموں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، تو اس عورت نے انگریزی میں، اس کے پہلے الفاظ یہ تھے، وہ عورت امیر صاحب کو کہنے لگی انگریزی میں، آر یو پروفٹ، آر یو پروفٹ، کیا آپ پیغمبر ہیں، کیا آپ نبی ہیں؟ اب یہودی عورت کہتی ہے امیر صاحب کو آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں،
امیر صاحب نے کہا نہیں. عورت کہنے لگی نہیں، یہ جو آپ بات کریں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف ایک ایک کے پیچھے جانا، گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں انسان جا رہے ہیں، اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کرو، اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ بڑا رحیم کریم ہے، اس کو راضی کرو، اس کے حکم مانو، اور کسی سے کوئی غرض نہیں. ابھی فرما رہے تھے کہ شاباش بھی نہیں چاہتے ہم، کوئی ہمیں شاباش دے کہ شاباش تم بہت اچھے تبلیغی ہو، ہم شاباش بھی کسی سے نہیں چاہتے. تو اس عورت نے کہا کہ آر یو پروفٹ؟ تو امیر صاحب نے کہا نہیں ہم نبی نہیں ہیں. تو وہ عورت کہنے لگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس یہودی عورت کو دیکھو اتنا پتہ تھا، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو پیغمبر کرتے تھے، ایک ایک کے پیچھے جاتے، کسی سے کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوتی تھی، ایک کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، یہ تو انبیاء کرتے تھے، تو آپ نبی نہیں ہیں؟ تو امیر صاحب نے کہا نہیں، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں. ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا جو کام تھا وہ ہمارے ذمہ لگا ہے. ہم اپنے نبی کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا کام کر رہے ہیں، ہمارے نبی کا کام ہمارے ذمہ لگا ہے. ہم وہ کام ہے، کام نبیوں کا. ہم نبی نہیں ہیں لیکن کام میں ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے نبیوں کا، پیغمبروں کا کام ہے، ہم اپنے نبی کا کام کر رہے ہیں. تو وہ بیان میں رائیونڈ میں اساتذہ کا جوڑ تھا، ان رائیونڈ میں یہ کارگزاری سنا رہے تھے. تو کہنے لگے وہ بزرگ کہ دیکھو بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، ایک یہودی بات سنتے ہی اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ تو نبیوں کا کام ہے. آج مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آج مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے دین کی طرف بلانا، اپنا مال لگانا، اپنا سب کو جھونک دینا، اپنی جان لگانا، لوگوں کی باتیں بھی سننا، گرمی سردی برداشت کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، اس کو کہنا اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، عزت ہے، راحت ہے. لوگوں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، یہ نبیوں کا کام کر رہا ہے. اور پھر ایک مولوی سے بیان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ قرآن حدیث میں اس کام پر بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کام پر بہت بڑے انعامات، بڑے بڑے وعدے ہیں، علماء حضرات جانتے ہیں. لیکن یہ ایک بات کافی نہیں ہے ہمارے لیے، بس یہ ایک بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ نبیوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے. نبیوں ہم جیسوں، ہر بندہ اپنے کو دیکھے، ہم جیسوں کمزوروں کو، ہر لحاظ سے کمزوروں سے اللہ نبیوں کا کام، اور پھر نبیوں کا نہیں، امام الانبیاء کا کام. پہلے نبی تو ایک مختلف کسی شعبے کے لیے آتے تھے، کوئی صرف تاجروں کے لیے آیا، کوئی ذمہ داروں کے لیے آیا، کوئی حکومت والوں کے لیے آیا. ہمارے نبی علیہ السلام تو پورے عالم کے نبی ہیں. ہمیں جو جس نبی کی محنت ہمارے ذمہ لگی ہے وہ کسی علاقے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور قیامت تک کا زمانہ، سارا عالم اور قیامت تک کا زمانہ یہ ہماری محنت کا میدان ہے. اس کے لیے جب اس کام کو کریں گے نبیوں کی طرح، کہتے ہیں جو نبیوں کی محنت پر فیصلے اللہ کرتے تھے، ہمارے آپ کی محنت پر بھی اللہ وہ فیصلے کریں گے. سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ پوری دنیا میں اپنا سب کچھ لگانا، سب کچھ جھونکنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں سارے. یو درخواست رونو دادا ډیر پر زور چې داسې 100 منټه فوراً واپس وي.